تو ہم ہی پریشان ہو گئے. یہ رسالہ ہے کشیریہ، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی، اس میں آپ لکھتے ہیں حضرت شب المروزی رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگ ہوئے، فرماتے ہیں حضرت کہ میرا دل نہ گوشت کھانے کو چاہا، میں نے 1 درہم کا گوشت خریدا. تب شاپر تو نہیں ہوتے تھے. اب فرماتے میں نے کپڑے میں گوشت لپیٹا، میں لے کے جا رہا تھا. اب فرماتے ایک چیل نے جھپٹا مارا اور گوشت چھین کے لے گئے. وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، وہ اج دے دور دا ہوندا تے انہوں گالاں کڈن لگ پیندا. میں نے دیکھا نا یہ لوگوں کا مزاج، اللہ معافی دے. آپ فرماتے آگے مسجد سی، میں مسجد چلا گیا، نوافل پڑھے، نماز اثر پڑھی، مغرب پڑھی. مغرب پڑھ کے گھر آیا تو جب گھر آیا نا تو بیوی نے سامنے لا کے نا روٹی اور ساتھ گوشت رکھا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، میرا گوشت تو چیل چھین کے لے گئی تھی، اس نے گوشت کہاں سے پکا لیا؟ کہتے میں نے پوچھا پل یہ لوگ کہ تو گوشت کتوں پکایا؟ کہتی ہے میں سین میں کھڑی تھی تو گوشت کی نا ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، وہ 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی تھی تو گوشت میرے سین میں گر گیا، میں نے پکا لیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے کبھی نہیں بھولا. حضرت آؤ تو صحیح، حضرت نام لو تو صحیح، کبھی پڑھ کے تو دیکھو. وہ بس بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں. تو مجھ سے نہ بڑا پیار تھا ان کا. میں ایک دن ادھر سے لاہور سے گیا سیالکوٹ، جمعرات تھی، تو حضرت نے شاید جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا تو لڑکا بھیج کے نہ بلایا. اب تو یہ چھوٹا نوٹ آ گیا نا، پہلے 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، تو وہ بڑا نوٹ مجھے دے کے نا پہلے پکڑا کے پھر کہتے ہیں مولوی جی جے کو کام کہیے تو ساڈا کر دے ہوگی. میں جناب تو 1000 کام دسو میں کر دیا گا. تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو اب لاہور جا نہیں سکتا، تو تم جاتے رہتے ہو تو یہ تمہارے راستے میں نا ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ کبھی تھا اب نہیں ہے وہاں. یہ مینار پاکستان سے بالکل پیچھے روڈ کے اوپر کبھی یہ مزار تھا. جب وہ سڑک کی توسیع ہوئی تو اب یہ مزار راوی کے کنارے چلا گیا. مجھے فرمانے لگے اس مزار پہ نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی. یہ تم نے کمبل میری طرف سے خرید کے نہ انہیں دینا. میں نے کہا جناب کام ہو جائے گا. وہ ہم آئے، آج بھی آپ حضرت 1000 کا کمبل خریدنے جائیں تو نہیں ملے گا، اس وقت بھی نہیں ملتا تھا کوئی گرم کمبل. تو لاہور میں ذرا آپ کو پتہ ہے ریلوے کے پاس ذرا لنڈا اچھا مل جاتا ہے. ہم وہاں چلے گئے، ایک خان بابے سے بحث کر کے نا 1000 کے بجائے ہم نے 800 میں کمبل لے لیا. 200 بچا اور میں نے جیب میں رکھا، میں جا کے بابے نو داں گا، بڑے خوش ہوں گے. اب جب مدرسے میں لائے پھر دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے کمبل اوڑھنا ہے، پتہ نہیں اس کی ناپاکی کیسی ہے، غلیظہ ہے، خفیفہ ہے. ہم نے ان کو نہ دھویا، 3 پانیوں سے پاک کیا. سردی تھی، ذرا سوکھتے ٹائم لگ گیا. یہی حضرت جی ویلا تھا، اثر پڑھ کے ہم نکلے، یہی تقریباً ویلا تھا. مزار پہ پہنچے، بندہ کوئی نہیں تھا ادھر، لیکن ایک ہی بندہ تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا. اور اتنا روب تھا کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے پوچھوں کہ حضور تسی ہی مجذوب ہو، لیکن اس کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ہاں میں ہی مجذوب ہوں. خیر بہرحال میں نے کہا یہ میرا وسوسہ نہ ہو. میں نے دائیں بائیں پوچھا، کسی بندے نے کچھ نہیں بتایا. اخیر اب یہی وقت تھا، مدرسے ہم نے واپس پہنچنا تھا مغرب تک. میں نے جناب وہ کمبل لے کے نا وہ بابا جی کے کندھے پہ ڈالا. بولا بابے اور کی کر دے نہیں بولے. پھر میں نے کمبل ان کو اڑا بھی دیا، پھر بھی نہیں بولے. میں اپنی تسلی کر کے جانے لگا تو ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا. جب انہوں نے قمیض پکڑی نا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی طرف منہ کر لیا. تو پھر مجھے کیا کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا. میرے حضرت انہوں نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. دن سردی کے تھے اور اس کو پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہوں، میرے پورے وجود پہ پسینہ آ گیا جس کو پنجابی میں تریلی کہتے ہیں. میں بھیگ گیا حضرت. میں نے کہا یار 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس بابے کی اتنی بصیرت ہے، اس کا اینٹینا اتنا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں بھی ہے. میں کمبل تو دیا لیکن پھر میں اس دن سیکھ کے بھی آیا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے، اور یہ تو ان کے غلاموں کا عالم ہے حضرت. آپ خود تصور کریں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا. لیکن حضرت بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے. امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن